أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی الہادی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے دو آیات سورہ آل عمران سے چنی گئی. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات نفس مرغوب بنا دی گئی. عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں. مگر یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں اور بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. کہو کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ بہترین کیا چیز ہے؟ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ان کے شامل حال رہے گی. اللہ اپنے بندوں کے رویوں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے. یہ آیات انسان کے دل میں جو محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت جو اللہ نے رکھی ہے، اس کا تذکرہ کرتی ہے. قرآن مجید نے اس محبت کو مختصر الفاظ میں بھی بیان کیا، مگر یہاں ان محبتوں کا تذکرہ بہت کھول کر کیا گیا. بیوی، اولاد، مال و دولت، جانور، مویشی، زرعی زمینیں، سونے چاندی کے ڈھیر، ان چیزوں کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا. چیزوں کو زیادہ وضاحت اور کھول کر بتایا گیا. اور یہ جو محبتیں ہیں ہر انسان کے پاس یکساں طور پر ساری چیزوں کے لیے نہیں ہوتی. کسی کا لگاؤ، کسی کا تعلق، چاہت اور محبت کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم. لیکن ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت کھول کر تذکرہ کیا. سب سے پہلے فرمایا لوگوں کے لیے خواہشات نفس مرغوب بنا دی گئی، انسان کی جو خواہشات ہیں. اور پھر اس میں تذکرہ کیا عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر. ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہے، انسان ان کو پسند کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. اور یہ جو محبت ہے یہ انسان کے دل میں موجود ہے، مگر اس محبت پر آخرت کی زندگی کی ترجیح ان آیات کا درس اور پیغام ہے. یہ ساری محبتیں موجود ہیں، انسان کے اندر ہیں
اور آدمی کو چاہیے کہ آدمی ان محبتوں میں ایسا نہ لگ جائے کہ آخرت کو بھول جائے، اسے فراموش کر دے اور وہ ترجیح اور پرائرٹی میں نیچے آ جائے، اصل پرائرٹی آخرت کی ہو، اس کے لیے جیے اور ان محبتوں کو اپنے حدود اور جائز راستے میں استعمال کریں۔ یہ سوال کہ ہمارے دل میں یہ جو محبتیں ہیں، خاندان اور فیملی ممبرز کی محبت، مال و دولت کی محبت، دنیاوی متاع اور نعمتوں کی محبت، یہ محبت زیادہ غالب ہے یا آخرت کی محبت غالب ہے؟ اس کو جانچنے کے لیے جو پیمانہ ہے، جو پیرامیٹر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کے لیے ان ساری نعمتوں کو صرف جائز راستے پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عملاً ہمارے دل میں آخرت کی محبت ہے اور آخرت کے لیے ہم جیتے ہیں، ہماری محبت کی اصل ترجیح آخرت ہے، مگر ہم انہی نعمتوں میں اس طریقے سے گھر جاتے ہیں کہ حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں رہتا، اللہ کے رضا اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور ہم اپنی آخرت کو کیا بنا رہے ہیں اور کیا بگاڑ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو فکر ہوتی ہے وہ دنیاوی ترقی کی، جو چیز دماغ میں چھائی ہوئی ہے وہ ہمارے بچوں کا روشن مستقبل ہے، جو چیز آدمی چاہتا ہے کہ ہر حال میں پرتعیش زندگی، لگژریس لائف جیے اور دنیا کی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا جائے، اگر عملاً یہ رویہ ہے، یہ ہمارا انداز ہے زندگی گزارنے کا، تو آخرت ہمارے پاس بہت نیچے ہے، ہماری اصل ترجیح دنیا ہے۔ ان آیات میں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کیسے مومن کو اپنی آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا کی نعمتوں کی محبت دراصل ایک خاص امتحان ہے۔ یہ محبت ہمیشہ حد میں رہنا چاہیے۔ جیسے مال و دولت کے بارے میں بہت سے بزرگ کا یہ کہنا اور خیال ہے کہ یہ محبت جیب تک رہے تو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، مگر یہ جب جیب سے دل میں آ جاتی ہے تو وہیں سے انسان کا اصل خسران اور نقصان شروع ہوتا ہے۔ مگر جیب سے دل کا سفر اتنا چھوٹا اور اتنا مختصر سفر ہے کہ یہ محبت جیب سے دل میں کب آ جاتی ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ احساس صرف جائزہ لینے، احتساب لینے، خود اپنا سیلف انٹروسپیکشن کرنے سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور عام طور پر اس احتساب سے ہم گزرنا نہیں چاہتے۔ یہ محبت نیکیوں کے راستے میں کیسے رکاوٹ بنتی ہے، اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ایک واقعے سے دینا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا اعلان کیا، اور یہ جنگ اس وقت تک کی سب سے خطرناک جنگ تھی جو ہونے جا رہی تھی۔ رومن ایمپائر، رومی سلطنت، جو اس وقت کی سپر پاور سلطنت تھی، اس سے مسلمان اب ٹکر لے رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورا مقصد اور اپنا پورا طریقہ کار کو پوری وضاحت سے بیان کر دیے کہ تاکہ کسی کے دل میں کہیں کوئی خیال باقی نہ رہے اور ایک سخت حالات کے لیے ان کے دل وقت سے پہلے تیار ہو جائیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جنگی اسٹریٹجی جو رہتی تھی وہ راز کے ساتھ رہتی تھی۔ چند ایک قریبی لوگ پورے پلان کو جانتے تھے اور بقیہ لوگ صرف ساتھ میں چلتے تھے، اور جس وقت جو چیزیں لوگوں کے سامنے ڈسکلوز ہونا ہے اس وقت ہوتی تھی۔ مگر جس دن پہلی بار یہ اعلان کیا گیا اس دن آپ نے مقابل فوج، حالات اور پر خطر سفر، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کھیتی پک گئی تھی، باغ میں پھل کھجور نکل آئے تھے، یہ توڑنے اور روپیہ اور پیسہ بٹورنے کا وقت تھا۔ سخت دھوپ تھی، اور وہ دھوپ بھی عرب کی دھوپ کہ جس میں آدمی ایک چند میٹر تک چلتا ہے تو پسینے میں شرابور اور بے چینی سے بے چین ہو جاتا ہے۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا رومن امپائر سے. اس لشکر کو جیش الاسرا کہا. قرآن نے بھی الاسرا کے الفاظ ان حالات کے لیے استعمال کیے کہ بہت تنگی کے حالات میں تیار ہونے والا یہ لشکر تھا. اس لشکر میں لوگ جان و مال سے نذرانے پیش کیے. وہ لوگ تھے جن کے پاس مال و دولت بہت تھی, لا کر اس جنگ کی تیاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر لگا دیے. اور جس کے پاس جو استطاعت تھی اس میں لوگ اس میں حصہ لیے. سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل ہے. مفسرین نے اور کئی مفسرین نے ان حالات کا نقشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے. میں اس وقت وہ سارے حالات کا نہیں, ایک صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ ہے حضرت کعب بن مالک. کعب بن مالک وہ صحابی تھے جو ابتدا میں ایمان لائے. یہ وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. اور صحابہ کرام میں بدری صحابہ, جو سارے لوگ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا, ان کا مقام, ان کا مرتبہ بہت خاص ہے. احادیث میں ان لوگوں کی, پورے صحابہ کرام کے درمیان ان کی سپر اسپیشلٹی کا تذکرہ ہے. سپر اسپیشلٹی میں ایک وہ لوگ بھی ہیں جو بہت ہی پہلے ایمان لائے. مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں جب یہ دعوت بالکل چھپے طور پر پرسنلی ایک ایک فرد سے مل کر دی جا رہی تھی, اس دور میں جو لوگ ایمان قبول کیے ان کی اور زبردست اسپیشلٹی ہے. اسی طریقے سے بدر میں شریک ہونے والے صحابی. کعب بن مالک کا معاملہ یہ تھا, جب یہ اعلان ہوا تو انہوں نے گھوڑے کو تیار کیا. جنگ میں جانے کے لیے ایک پلان اور ایک پکا ارادہ کر لیا. سفر پہ جانے کے لیے جتنی چیزیں تھی وہ تیار کر لی, اور ویل پریپریشن کے ساتھ میں اب ان کو جنگ میں شریک ہونا تھا. 30,000 کا ایک لشکر نکلتا ہے مدینے سے, اور اس میں کعب بن مالک موجود نہیں رہتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر ہیں دیکھیے. یہ سفر کئی مرحلوں پر پڑاؤ ڈالتے ہوئے جب کیا گیا تو اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے کچھ خاص صحابہ شریک ہیں, کچھ خاص نہیں ہیں. بنفس نفیس وہ انہیں جانتے تھے. یعنی آپ کا کنیکشن اپنے پورے افراد کے ساتھ میں, صحابہ کے ساتھ میں کس طریقے کا تھا. یہاں تک کہ بعد میں کچھ لوگ آ کر جوائن ہوئے اس لشکر میں, تو آپ یہ گمان کرتے تھے کہ ان میں سے کعب ہوں گے, مگر کعب اس میں شامل نہیں ہوئے. بالآخر اس کی پوری تفصیل ہے. وہ لشکر گیا, ایک زبردست امپائر سے مقابلہ, رومی سلطنت سے مقابلہ کر رہا تھا. وہ لوگ ڈر گئے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور مسلمان فتح مند ہو کر واپس آئے, اور صحابہ کرام کو ایک زبردست مقام اور فتح ملی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ خاص خوشخبریاں سنائیں. اور اس میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو منافق تھے, جو پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ میں موجود رہے, مگر صرف چند صحابہ تھے جو بہت خاص تھے, جو استطاعت رکھتے تھے جنگ کی مگر شریک نہیں ہو سکے. اس میں سے کعب بن مالک ہیں. میں جو نقطہ ان آیات کے ذریعے سنانا چاہ رہا ہوں وہ کیا تھا, اصل مال و دولت کی محبت کیسے انسان کو رکاوٹ ڈالتی ہے پوری زندگی میں, کبھی ایک دفعہ, چند مراحل میں. کعب بن مالک کا بہت پختہ ارادہ تھا کہ جنگ لڑنا ہے. یہ زندگی میں کبھی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل نہیں رہے. حالانکہ بدر کے اس وقت جب کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, لاٹھیوں سے تلواروں اور تیروں کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کے پاس ڈھال نہیں ہیں, ان کے سینے براہ راست مشرکین کے تیروں کے سامنے ہیں. ایسے موقع پر یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں تھے. مگر جنگ تبوک میں کیسے پیچھے رہ گئے؟ جنگ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے وہ کیا تھا, ان کا ایک باغ تھا, اور ان کے پاس اس باغ میں پھل زبردست پک گئے, اور بڑا باغ تھا. تو آپ اس میں آرام کرنا, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ میں رہنا, یہ ان کو پسند تھا. ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں بعد میں جاؤں گا اور جوائن کر لوں گا. کیوں بولے تو میرے پاس میں میری ہیلتھ اچھی ہے, فٹنس زبردست ہے, سواری اتنی اچھی ہے, اگر لشکر اتنا آگے بھی چلا جائے میں بعد میں جوائن کرتا ہوں. یہ انتظار رہ گیا, جو آخر تک انتظار ہی رہ گیا, اور یہاں تک کہ وہ لوگ واپس آ گئے.
تو دیکھیے کہ یہ محبت انسان کو کیسے پیچھے کرتی ہے۔ پھر اس پورے واقعے کے بعد میں اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ قرآن مجید نے اسی تناظر میں پہلے ان حالات کا تذکرہ کیا کہ کیسے دنیا کی محبت انسان کو دین کے فرائض میں روک دیتی ہے، اور یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے، یہ عام طور پر کن لوگوں کا طریقہ ہے، اس کا تذکرہ سورہ توبہ میں کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاخلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاخلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ۔ کیا تم آخرت کے مقابلے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیے؟ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال فرمائے، ساخلتم الی الارض، زمین سے چمٹ کے رہ گئے، یعنی زمین سے چمٹ کے رہنا کیا ہے؟ مادی چیزوں کا شکار ہو گیا۔ یہی چیز ہے جو انسان کے لیے بہت خاص امتحان بنتی ہے، اہل ایمان کے لیے۔ ایک طرف دین کے فرائض اور دوسری طرف دنیا کی متاع دنیا کی محبت، ایک اپنی خوشحال زندگی کے تقاضے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، بچوں کی مستقبل بنانے کی فکر اور اسلامی حدود پر چلنے کی باتیں، ان دونوں چیزوں میں امتحان ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا کو اپنا مطمع نظر اور اپنی آخری منزل بنا لیتے ہیں، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جن کے نزدیک خدا کی رضا، جنت اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ دنیا کی ان ساری چیزوں کے جائز حصے کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہت خاص نقطہ ہے جسے اہل ایمان کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے جائز حصے کو چھوڑ دیں، فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، انسان کا دنیا میں جو حصہ، جو حق اور جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اسے لیں، مگر اس میں حد میں رہیں۔ حد یہ ہے جس راستے کو اللہ نے باؤنڈری بنایا ہے اسے کراس نہ کریں، یہ پہلا پوائنٹ، یعنی حلال طریقے پہ زندگی گزاریں۔ خواہشات کی بات ہو، دولت دنیا کی بات ہو، اچھے مستقبل کی بات ہو، خوشحال زندگی کی ذکر ہو، اس میں سے کوئی بھی چیز ہو، ایک چیز باؤنڈری کو کراس نہ کریں، جو حلال راستہ ہے اس میں رہیں، حرام راستے میں داخل نہ بنائیں، حلال راستے میں داخل نہ ہو۔ دوسری چیز، آخرت کو ترجیح دیں اور دنیا کو اس کے نیچے رکھیں۔ آخرت کو ترجیح دینا اور دنیا کو نیچے رکھنا یہ ہے، دنیا کی وہ جائز چیزیں جو آخرت میں رکاوٹ بن جائیں، آدمی اس سے بھی رک جائے۔ ہر وہ راستہ دنیا کے حلال چیزوں میں ہی آدمی لگ کے ہے، لیکن دین کے فرائض کو چھوڑ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اصل ترجیح آخرت کی ہونی چاہیے، جو ان آیات کا اصل پیغام ہے۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں، دیکھو، یہ خواہشات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی، زرعی زمینیں، انسان کے ڈیزائرز کیسے زبردست اس میں لگا دیے گئے، مگر اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی مثال کا اس طریقے سے بیان کیا، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور دیکھے کہ وہ کیا لاتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ ڈراپ آف واٹر، سمندر کے مقابلے میں جب ایک آدمی اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، پانی کا ایک خطرہ ہے جو اس کی انگلی میں آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا۔ یہ آخرت کے مقابلے دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ آخرت کی انفائنائٹ زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی ہے، یہ آخرت کی ہمیشگی کی زندگی اور نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ آخرت جس کے لیے آدمی کوشش کرے گا وہاں کیا انعام ملے گا، اس کا تذکرہ ہوا۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت کی منظر کشی قرآن مجید میں الگ الگ انداز میں کی گئی۔ اس جنت کا اندازہ اصل انسان کر نہیں سکتا، لیکن دنیا میں انسان کی جو نالج ہے، اس کا جو تصور ہے اور اس کی جو سوچ ہے، اس کے لحاظ سے قرآن مجید نے ان مناظر کا تذکرہ کیا۔ کبھی منظر بیان کیا گیا شاہانہ زندگی کا، یعنی بادشاہوں کو کیسے بلند سٹیٹس ملتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ کیسے مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے آرام دہ زندگی گزاریں گے، ان کی ہر خواہش وہاں پوری ہوں گی، انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جو چاہیں گے جس طریقے سے چاہیں گے انہیں ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ اور الگ الگ انداز میں انہیں کیسے ان کا استقبال کیا جائے گا، جیسے دنیا میں پریسیڈنٹس، پرائم منسٹرز وزٹ کرتے ہیں تو ریڈ کارپیٹ ان کے لیے بچھایا جاتا ہے، اور ان کے استقبال کے لیے ویلکم کرنے کے لیے کیسے بلند لوگ موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جنت میں جنتیوں کا جس طریقے سے استقبال کیا جائے گا اس کا تصور بتایا گیا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جنت کے ہل سٹیشنز کیسے رہیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یعنی کیسے خوبصورت منظر کا تذکرہ کیا گیا۔ دیکھیے، جن لوگوں کو شملہ کی بلکھاتی سڑکوں پر گھومنے کا اندازہ ہے، وادی کشمیر کے پہلگام، لداخ وغیرہ کے خوبصورت اور دلکش مناظر جنہوں نے دیکھے ہیں، اوٹی جیسے ہل سٹیشن پر ویو پوائنٹ پر کھڑے رہ کر ایک پورا دور کا زبردست نظارہ جو دیکھتے ہیں، ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید جنت کا تصور یہاں پہ کیسے دے رہا ہے۔ یہ جنت کے ہل سٹیشن کا تذکرہ ہے جہاں رہنے کے لیے انہیں وہ مقام دیا جائے گا۔ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ بہت ہائی پوزیشن پہ رہیں گے، ان کے محلات اور مقام ہوں گے، نیچے خوبصورت مناظر ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے پاس رہیں گے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اور ایک شارٹ ٹرم ٹور کے لیے نہیں ہوگا، یہ ہمیشگی کی زندگی کے لیے انہیں دیا جائے گا۔ ایسی جنت میں انہیں مالک بنایا جائے گا اور وہ ان مقامات پر ہمیشہ رہیں گے، ان سے باہر نکلنے کے لیے انہیں کبھی کہا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا گیا خالدین فیہا، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ کچھ روزہ زندگی ہے، جیسے دنیا میں ایک آدمی 40، 50، 60، 70 سال کی زندگی گزارتا ہے، سب کچھ یہاں چھوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس جنت میں وہاں زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میرے بندو کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی عرض کریں گے ہمارے رب، آپ نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے ان سب کو پورا کیا، اتنی عالی شان جنت میں داخل کیا، آخر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم آپ سے راضی نہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اس جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ داخل کروں گا اور کبھی اس جنت سے باہر نہیں نکالوں گا، اور جو زندگی اب تمہیں ملی ہے اس کے بعد تمہیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ اعلان جب جنتی سنیں گے تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، خوشی ان کے چہروں پر ہوگی کہ اس جنت میں اب وہ ہمیشہ رہیں گے،
کہیں باہر نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں کبھی موت آنے والی نہیں، ایک ہمیشگی کی زندگی انہیں حاصل ہوگی۔ تو اس آخرت کا تذکرہ اس طریقے سے کیا گیا، خالدین فیہا وازواج مطہرہ، پھر انہیں پاکیزہ بیویاں انہیں دی جائیں گی۔ زوج کا لفظ عربی میں جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے وہ انگلش میں اسپاؤس، جوڑے کے لیے ہے۔ تو عورتوں کے لیے اس لحاظ سے شوہر اور شوہروں کے لیے بیوی، یہ انہیں عطا کی جائیں گی، اور جنت میں یہ انعام اس طریقے سے ملے گا کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ پاکیزہ لوگ ہی دراصل جنت میں جائیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی ان کے شامل حال ہوگی۔ اس چیز کو احادیث میں اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ اللہ کی خوشنودی کو جنتی ان کو ملنے والی اتنی بے شمار نعمتوں سے زیادہ عزیز سمجھیں گے کہ وہ خوشنودی اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا مظاہرہ دیکھیں گے، تو انہیں لگے گا کہ یہ ساری نعمتیں ان کے لیے ہیچ ہے جو جنت میں مل رہی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ آیات کا پیغام اور درس اہل ایمان کے لیے یہ ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ مال و دولت کی محبت، فیملی ممبرز کی محبت، بیوی بچوں سے کی محبت، یہ ساری محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، مگر آدمی ان ساری محبت میں حدود کے اندر رہے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ ان محبتوں میں پڑھ کر، دنیا کی اس متاع میں پڑھ کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کرے، وہ جائز حدود کے اندر ان محبتوں کو استعمال کرے۔ اور دوسری بات یہ، اپنی زندگی میں آخرت کو ترجیح دے، آخرت کے لیے جیے اور یہ ساری محبتوں کو اس کے نیچے رکھے۔ اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ تقوی والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو یہ انعام ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات اور یہ خصوصیات ہمارے اندر پیدا کرے، ہمیں ایسے متقیوں میں شامل فرما، اور آخرت میں جنہیں جنت نصیب ہونے والی ہے ہم سب کو اس میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔